یہ ایک انڈین اداکار ہے، لیکن اس کی یہ بات سننے لائق ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ بڑی بڑی باتیں کیجئے، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ دولت مند ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ کا دماغ بہت بڑا ہے، آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، سب کچھ ہے، ایک دن اکیلے ہو جائیں گے آپ۔ ڈاکٹر بھی ہاتھ جوڑ لے گا، تب سب بے فکر رہو۔ کیا بولے؟ بات بھی نہیں کر پائیں گے، ایک ورڈ بھی نہیں آئے گا۔ کیا پڑھائی کریں گے آپ؟ یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، یہ پڑھنے سے آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھنے سے پڑھنے کی بھی اوقات نہیں ہوگی، خالی ایک ہی بات۔ اب کیا فائدہ؟ کنیکشن لگایا ہی نہیں کبھی، ریلیشن بنایا ہی نہیں کبھی۔ ہر ایک کی یہی حالت ہوتی ہے دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری آبزرویشن ہے، اسٹڈی ہے، میں نے زمین سے لے کے آسمان تک کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، آخر میں یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے پتے کی بات کی ہے، یہ ان کی اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں، کتنے انٹیلیجنٹ ہوں، کتنا آپ نے اسٹڈی کر لیا ہو، کتنا آپ نے دنیا جہان کی معلومات جمع کر لی ہو، لیکن ایک وقت زندگی میں آپ پر ایسا آئے گا کہ آپ بالکل اکیلے تنہا واحد ایک اکیلے رہ جائیں گے بس۔ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن بینگ اے مسلم، بطور مسلمان، ظاہر ہے وہ مسلم نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، لیکن بینگ اے مسلم ہم اس بات کا ضرور یقین رکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام نے ہمیں جو تعلیمات، جو دعائیں، جو مسنون اذکار، جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، وہ بندے اور رب کا تعلق جوڑتی ہیں، وہ کنیکٹ کرتی ہیں۔ جب آپ اس تنہائی کے ماحول کو فیل کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو الون اور اکیلا اور تنہا جب آپ فیل کرتے ہیں، تو اپنے رب کی طرف ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کا گمان دل و دماغ میں لاتے ہیں، تو وہ تنہائی آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمان کی فیلنگز ہیں۔ مسلمان کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں ہو اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، وہ رب اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ وہ بندہ نافرمان، گناہگار، خطا کار، عاصی کچھ بھی ہو، آپ نے نہیں پڑھا حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جو نیکوکار ہے، جو نیکیاں کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں ایک بار لبیک کہہ کر اس کی آواز پر جواب دیتا ہوں، لیکن میرا وہ بندہ جو گناہگار ہے، جو خطا کار ہے، جو سیاکار ہے، جس نے گناہوں سے اپنے دامن کو بھر لیا ہے، وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز پر 3 مرتبہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، حاضر میرے بندے، حاضر میرے بندے، حاضر، تیرا رب حاضر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جو گناہگار ہے یہ نا امید ہو چکا ہوتا ہے اپنی زندگی سے، اس کو اپنی زندگی میں گناہ، خطا، سیاکاریاں، سب کچھ وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس نا امیدی کے ساتھ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب 3 بار جواب دے کر، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور 3 بار جواب دے کر اس کی نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ رب کی رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے کہ کسی کے گناہ اس کے کیا مقابل آئیں گے۔ تو مسلمان کبھی تنہا اور اکیلا نہیں ہوتا۔ اس بات سے میں ضرور اتفاق کروں گا کہ زندگی میں ایک وقت انسان پر آتا ہے جب وہ اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان تنہا نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی وہ تنہائی اور نا امیدی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، اے گناہگار، اے سیاکار، اے خطا کار، تو نے جتنے گناہ کر لی اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔ ایک مرتبہ پکارنا، 3 بار جواب آئے گا، نا امیدی ختم ہو جائے گی۔